إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قرآن مجید فرقان حمید میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. ابراہیم علیہ السلام جن کی زندگی ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب انہیں چند کلمات کے ساتھ، باتوں کے ساتھ آزمایا تو وہ اس میں پورے اترے اور ہر امتحان میں آپ کامیاب ہوئے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا اور بتایا گیا کہ پیغمبر آپ کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ایک بہترین نمونہ ہے. جہاں کہیں اللہ کی توحید کی بات آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کسی قسم کی کمزوری نہیں دکھائی، کسی کمپرومائز والی صورت اختیار نہیں کی. باغ کی دعوت دینے کی بات آئی تو باغ کی دعوت.
کے حکمران شروعات کرنا پڑی تو ابراہیم علیہ السلام نے تو کون انداز ہوگا. حتیٰ کہ ایسا وقت بھی آیا جب آپ نے دیکھا کہ قوم مختلف بتوں کو اپنا حاجت روا اور شکر سمجھ رہی ہے تو ہم نے ایک انوکھے انداز کے اندر دعوت توحید کی. قوم کا ایک دن آیا خوشی کا تو قوم نے اس خوشی میں ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دی. ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے فقال انی سقیم میں بیمار ہوں. حالانکہ ظاہر اب بیمار نہیں تھے بلکہ یہاں ایک بڑی چھوٹی سی بات کہ ہمارے یہاں عام طور پر لوگ بیماری کا بہانہ کرتے ہیں اس لیے تاکہ کام نہ کرنا پڑے. کسی نے کام پر جانا ہے اس نے درخواست لکھ دی میں بیمار ہوں ہمارا چھٹی مل جائے کام نہ کرو. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہوں تو آپ بیمار اس لیے بنے تاکہ قوم کا علاج کریں کام کریں. جب قوم اپنے محلے پہ چلی گئی تو اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے جہاں انہوں نے مختلف بت رکھے تھے کوئی چھوٹا کوئی بڑا کوئی سب سے بڑا ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلایا لیا اور سب کو سب کا آپریشن کر دیا اور جو سب سے بڑا تھا وہ ہتھیار اس کے کندھے میں رکھ دیا. اب جب قوم اپنی خوشی سے واپس آئی تو اس کا دستور یہ تھا کہ وہ سب سے پہلے اپنے محبوبوں کے پاس جا کے بتوں کے پاس ان کو سجدہ کر. اب جب جا کر دیکھا تو نقشہ بدلا ہوا. جہالت کس قدر چھائے ہوئی تھی کہنے لگے کہ یہ معاملہ کس نے کیا. جن کو حاجت روا سمجھ رہے تھے جن کو مشکل کشا سمجھ رہے تھے جن کو بگڑی کا بنانے والا سمجھ رہے تھے ان سے نہیں پوچھو. پھر کسی نے کہا کہ سمعنا فتن یذکرہم یقال له ابراہیم. ہاں ہم نے ایک نوجوان سے سنا تھا اس کی گفتگو سے لگ رہا تھا اس کو ابراہیم کہتے ہیں. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. کہنے لگے ہمیں لوگوں کے سامنے حاضر کرو ہم اس سے پوچھتے ہیں. اب پوچھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراہیم. ابراہیم ہمارے الہوں کے ساتھ تم نے یہ کام کیا ہے. سوال دیکھو جہالت کی انتہا دیکھی. تم نے یہ کام کیا. کون
شرک میں مبتلا ہے، اور شرک سب سے بڑا جرم ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا یہ دعوت کا انداز قوم کے حق میں تو بڑا وسیع تھا۔ اگر قوم سمجھتی، ہماری طرح نہیں کہ ہمارے پاس اگر کوئی ایک دفعہ آ جائے تو وہ دوبارہ ہمارے پاس قدم نہ رکھے، ایسا ہمارا سلوک، ایسا ہمارا رویہ، ایسے ہماری گفتار۔ اللہ کے بندو، یہ جو حسن اخلاق ہے یہ اپنے اندر پیدا کرو۔ انبیاء کا منہج یہ ہے، انبیاء کی تعلیمات یہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، مسجد نبوی کچی تھی، ایک کونے میں پیشاب کر رہا تھا مسجد میں۔ صحابہ نے چاہا اس کو باندھے پکڑے، آپ نے صحابہ سے کہا کہ نہ، کچھ نہ کرو، پیشاب کر چکا۔ پھر بعد میں اس کو سمجھایا، وہ شخص غیر مسلم نہیں تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں غیر مسلم آ گیا اس نے پیشاب کیا، نہیں، مسلمان تھا۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ اس نے اس کے بعد نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کر اس نے کہا اللہم ارحمنی و محمد، اے اللہ مجھ پر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، ولا ترحم معنا احدا، اور اے اللہ ہمارے علاوہ کسی پر بھی رحم نہ کرنا۔ دیہاتی تھا نا کہ وہ تو اس کو مارنے پر تلے ہوئے۔ آپ نے فرمایا لقد تہجرت واسعا، تو نے تو اللہ کی وسیع رحمت کو بند کر دیا دو بندوں کو۔ اخلاق سکھایا صحابہ کو کہ اگر کوئی شخص جہالت سے کوئی غلطی کر رہا ہے تو تم حسن اخلاق سے پیش آؤ اور اس کی اصلاح کرو۔ یہ دین یہ چاہتا ہے کہ آپ لوگوں میں دین کی دعوت، دین کا شعور پیدا کریں، اور اس کے لیے سب سے پہلے خود مثال بنیں کہ آپ کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ واقعتاً یہ حقیقی معنی میں دین پر عمل کرنے والے۔ کہنے لگے ابراہیم آپ نے ہمارے الہوں کے ساتھ معاملہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا، ارے دیکھو مجرم کے سامنے ہے، وہ کلاڑا جس سے ان کو مارا گیا ہے وہ اس کے کندھے پر ہے، یہ بڑا موجود بھی ہے، صحیح سلامت ہے، آپ اس سے کیوں نہیں پوچھ رہے؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں بات کرتے ہیں تو ان سے پوچھو۔ تب وہ کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام سے لقد علمت ما ھؤلاء ینطقون، ابراہیم آپ کو تو پتا ہے یہ بات نہیں کرتے، آپ کو تو پتا ہے یہ بولتے نہیں۔ لقد علمت ما ھؤلاء ینطقون۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے انہیں دعوت توحید دی، انہیں سمجھایا کہ تم پر تف ہے، افسوس ہے، تم ایسی چیزوں کو پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں تو تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے جھٹکا تو لگا، لیکن آخر اتنے سالوں سے باپ دادا ایک کام کو کرتے آ رہے تھے، یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ ہمارے باپ یہ کرتے تھے، ہمارے دادا یہ کرتے تھے۔
قالوا میٹنگ کری اور کہنے لگے حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين، ایسا کرو اسے جلا دو، ابراہیم کو جلا دو، وانصروا آلهتكم اور اپنے الہوں کی مدد کرو۔ کتنی جہالت ہے کہ بندے انسان الہ کی رکھوالی کر رہا ہے، الہ کی مدد کر رہا ہے، کہہ رہے حرقو اسے جلا دو، وانصروا آلہتکم اور اس طرح اپنے الہ کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین اگر تم نے یہ سلسلہ برقرار رکھنا ہے تو قربانی دینی پڑے گی۔ لوگوں نے جہنم میں جانے کے لیے بھی قربانیاں دی، ذرا سوچئے، لوگوں نے اب یہ جو کام کر رہے تھے یہ تو جنت کا راستہ تو نہیں تھا، باطل پر بھی رہ کر لوگوں نے اس کے لیے بھی قربانیاں۔ چنانچہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بہت بڑی تاریخی آگ جلائی گئی، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ آگ اتنی جلائی گئی اور پھر لوگوں نے منتیں مانی، میرا فلاں کام ہو گیا نا تو ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی لکڑیاں دی، اتنی تاریخی آگ جلائی گئی۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ فضا میں اگر کوئی پرندہ بھی اس آگ کے اوپر سے گزرتا تو اس کی تپش پہ جھلس جاتا، کہاں تک اس آگ کے شعلے گئے، کیسی آگ؟ ابراہیم علیہ السلام ایسے حالات میں بھی، ایسے معاملات میں بھی اپنے اللہ سے بدگمان نہیں۔ توحید کا درس یہ ہے، توحید آپ کو یہ سکھاتا ہے توحید یہ بتاتا ہے، توحید کی دعوت جب یہ ایمان انسان کے دل میں آ جائے پھر اس جسم سے جان تو جا سکتی ہے، ایمان نہیں جا سکتی۔ آج ذرا سے کسی پر تکلیف اور پریشانی آ جائے اور کوئی مشورہ دے دے کہ یہ کام کر لو، ایک نے مشورہ دیا، دوسرے نے، تیسرے نے، تو بالآخر وہ کام کر بیٹھے جو کام غلط ہے۔ میں جی گھر والوں کے آگے مجبور ہو گیا، میں دوستوں کے آگے مجبور ہو گیا، میں برادری کے آگے مجبور ہو گیا۔ لوگوں کو بھی حیا نہیں آتی، جو منہ میں آتا ہے الٹے سیدھے واقعات لوگوں کو بیان کرتا۔ فلاں مدار پہ چلے جاؤ، وہاں رات رکو، وہاں صاحب قبر خواب میں آئیں گے، تمہارا آپریشن ہو جائے، تمہیں کیا بیماری ہے وہ بتا دیں۔ عجیب و غریب منطق ہے کہ جب وہ شخص زندہ تھا تو ایسا کوئی کام نہیں ہوا، مرنے کے بعد اتنا کامیاب ہو گیا، اتنا پاورفل ہو گیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ ساری تیاریاں ہو گئی اور جب انہیں آگ میں ڈالا جانے لگا، یہ جو وقت تھا، اس موقع پر اب ایسی آگ کے اندر ابراہیم کو پکڑ کر آگ میں کون ڈالے؟
پھر ایک منجنیق کا جو پتھر پھینکنے کے لیے مشین بنائی جائے اس کا اہتمام کیا گیا. ابراہیم علیہ السلام کو بے لباس کیا گیا. شیطان ایک بزرگ کی شکل میں آیا اور اس نے کہا اس کے ساتھ اللہ کے فرشتے ہیں، اگر اس کے کپڑے اتار دو تو فرشتے جدا ہو جائیں گے شرم اور حیا کی وجہ سے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا خاص امتیاز یہ بھی ہے کہ اول یکسا یوم القیامہ ابراہیم، سب سے پہلے قیامت کے دن جسے لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام، یعنی اللہ کے راستے میں بے لباس کیا گیا. اب جب ڈالا جا رہا ہے آگ میں، اللہ یہ ہے، اللہ کا پاور یہ ہے، اللہ کی شان اور عظمت یہ ہے. اور میں کلنا ہم نے کہا، اللہ ڈائریکٹ خطاب کرتا ہے، اپنی ہر مخلوق سے خطاب کرتا ہے اور ہر مخلوق اللہ کے خطاب کو سنتی ہے. کلنا ہم نے کہا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو گئی، بردن ٹھنڈی ہو گئی. اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ ابراہیم کو ٹھنڈ سے کوئی تکلیف ہو جائے. وسلامن، سلامتی والی بن جائے. یہاں میں نے تفسیر میں پڑھا، صاحب تفسیر نے لکھا کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آگ ابراہیم کے لیے بجھ جائے، یہ نہیں کہا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ آگ بجھ گئی، نہیں. آگ اگر بجھ جائے تو وہ کسی کو جلاتی نہیں ہے. آگ کو خطاب کر کے کہا کہ آگ تو سلامتی والی بن جا، ٹھنڈی بن جا. صاحب تفسیر نے یہ لکھا کہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آگ تیرے سے شعلے ضرور نکلیں گے لیکن تیرے اندر جو جلانے کی صفت ہے وہ ختم ہو. اللہ اس پر قادر ہے. اللہ اس پر قادر ہے کہ آپ تو جل رہی ہو. آج کتنے ایسے کیمیکل آ گئے کہ جو جسم پر لگائے جائے اور انسان آگ کے اندر ہاتھ ڈال دے تو اس آگ نہیں جلتا، حالانکہ آگ جل رہی. یہ بہت سے لوگ شوقہ بازیاں دکھاتے ہیں نا، آگ پر زنجیروں کا ماتم. وہ آگ کہتے ہیں جلاتی کیوں نہیں ہے؟ وہ جلاتی اس لیے. شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک عیسائی بڑا چیلنج کرتا. اس نے شاہ عبد العزیز کو کہا تم کہتے ہو قرآن سچی کتاب ہے، برحق ہے، آخری نبی پر نازل ہوئی، یہ بالکل شک اور شبہ سے پاک ہے، تو تم ایسا کرو کہ تم قرآن مجید لے کر آؤ، میں بائبل کو لے کر آتا ہوں. ہم دونوں یہ کتاب آگ میں ڈالتے ہیں. جس کی کتاب جل جائے وہ غلط ہے، جس کی کتاب رہ جائے وہ صحیح ہے. شاہ عبد العزیز کو اللہ نے بڑی فراست دی تھی، بڑا فہم دیا تھا، بڑی دین کی سمجھ دی تھی. وہ سمجھ گئے کہ آج تک کسی غیر مسلم نے یہ دعویٰ نہیں کیا. یہ بندہ اگر یہ بات کہہ رہا ہے تو اس میں کوئی مکاریت ہے، اسے کوئی چال بازی ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہارا چیلنج مجھے منظور نہیں. میں اس چیلنج کو اس طرح کہتا ہوں، ایسا کرو تم بائبل لے کر آؤ، میں قرآن لے کر آتا ہوں اور آگ جلائی جائے اور ہم دونوں آگ میں کود جاتے ہیں. جو سلامت رہے وہ صحیح ہے، جو جل گیا وہ غلط ہے. اس کی زبان سے فوراً نکلا میں نے اپنے آپ پر تو کیمیکل نہیں لگا، یعنی قرآن اپنی بائبل پر اس نے کوئی کیمیکل لگا. اللہ یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، ہم نے آپ سے کہا آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو گئی. وہ آگ ابراہیم علیہ السلام پر کچھ نہ ملا، ٹھنڈی ہو گئی. اور جو ابراہیم علیہ السلام
اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب تفسیر کے اندر موجود ہے، کتاب الانبیاء کے اندر بھی موجود ہے۔ فرمائیں کہ یہ جو کلمہ ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل، یہ ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر کہا۔ ہم بھی پریشانی میں آ جائیں پھر پوچھتے ہیں کیا پڑھنا چاہیے، ان کو بتایا جائے یہ پڑھو حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس جذبے سے پڑھا ہے، جس ماحول میں پڑھا ہے، جس احوال و ظروف میں پڑھا ہے، اس کو بھی تو سامنے رکھو نا۔ یہ آیت آج مجھے اور تجھے فائدہ کیوں نہیں دے کہ ابراہیم جیسا ایمان بھی تو پیدا کرو، اللہ سے ایسا تعلق بھی تو پیدا کرو، اللہ پر ایسا بھروسہ بھی تو رکھو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اور دیگر انبیاء کو اس بات کا اللہ سے پورا یقین ہوتا ہے کہ اللہ کبھی ان کے دشمنوں کے سامنے اسے ذلیل و رسوا نہیں کرے۔ یہ یقین تھا، یہ ایمان تھا۔ اسی لیے تو حدیث میں ہے کہ جب آپ کو ڈالا جا رہا تھا تو فرشتہ آیا، آپ کی مدد کرنا چاہے، آپ نے اس سے ایک ہی بات پوچھی کہ تمہیں اللہ نے بھیجا ہے؟ کہا نہیں، میں نے اللہ سے اجازت لی اور مجھ سے آپ کی یہ کیفیت دیکھی نہ گئی، تب میں نے کہا میں ابراہیم کی مدد کروں، تو میں اپنے طور پر آیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تجھ سے زیادہ مہربان، اللہ تجھ سے زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ اگر اللہ کی چاہت یہ ہے کہ ابراہیم اس آگ میں جل جائے، ابراہیم کو منظور ہے۔ ابراہیم اللہ سے بدگمان نہیں ہے، کیا پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے سامنے رسوا کر دیا؟ ہم یہ باتیں سنتے ہیں، سننے کے بعد ہم کہتے ہیں جناب وہ تو انبیاء تھے، ان کی کیا بات ہے۔ کسی صحابی کا واقعہ آ جائے لوگ کہیں گے وہ تو اللہ کے نبی کے صحابی، ان کی کیا بات ہے۔ تابعین کا دور ہے، صحابہ کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور۔ ایک شخص ہے، تابعی ہے، اس کی صحابہ سے ملاقات ہے، یمن کے علاقے میں رہ رہا ہے، اس کا نام ابو مسلم خولانی ہے۔ ابو مسلم خولانی، یمن کے اندر ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، ابو بکر صدیق کی خلافت کا دور تھا۔ دعویٰ نبوت کرنے والے کا نام اسود انسی ہے۔ کئی لوگ اس کے پیچھے ہو گئے۔ یہ ہر دور کے اندر یہ فتنہ رہا ہے، جہاں کوئی فتنہ پرور آئے نا، کتنے اچھے لوگ کیوں نہ ہو، صحابہ کے دور کی کچھ صحابہ باقی ہیں، تابعین کی ایک کثیر جماعت، وہاں ایک شخص شعیب کا بعد آیا اور اس نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، کچھ اس کے پیچھے بھی چلے۔ ہر دور میں یہ ہوتا ہے، گمراہیت ایسے نہیں پھیلتی، ہر دور میں ایسے لوگ رہے، گمراہیت کو پرموٹ کرنے والے لوگ ہر دور میں رہے۔ آج کس کو نہیں پتا، اتنی عام ہو گئی نا میڈیا، سوشل میڈیا۔ اچھا اب الزام بھی نہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، الزام بھی نہیں، حقیقت۔ یہ ایک مرزا جو جہلم کے اندر ہے، لوگ علماء کہتے ہیں یہ جاہل آدمی ہے، یہ مسجد کا مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں، وہ خود اپنی زبان سے نہیں کہتا ہے، ہاں یہ پڑھا ہوا نہیں، خود کہتا ہے جو مدرسے میں نہیں پڑھا، جسے عربی نہیں آتی ہے، جو عربی کے رموز کو نہیں جانتا، جو عربی کی اندر ایک ہی لفظ کے جو کئی معنی ہوتے ہیں اس سیاق و سباق کو نہیں جانتا، اردو تراجم کھولتا ہے، پڑھتا ہے، جو اس کی سمجھ میں آتا ہے کہتا ہے بخاری میں لکھا ہے، جو مسلم میں لکھا ہے، اس کے پیچھے چلنے والے عقل کے اندر آج نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کلین شو لوگ اس کے پیچھے نہیں، داڑھی والے
بھائی وہ بخاری کی بات کر رہے ہیں، وہ مسلم کی بات کر رہے ہیں۔ تو آج تو زمانہ اتنا دور ہو سکا، نبوت سے اتنا پیچھے چلا گیا زمانہ۔ اس دور کے اندر بھی ایسے لوگ تھے، نبوت کا دعویٰ کیا، لوگ پیچھے چل پڑے۔ جب لوگ پیچھے چل پڑے، کسی نے کہا یہاں ایک تابعی ہے، اس کا بڑا اثر رسوخ ہے، اس کا نام ابو مسلم خولانی ہے، اس کو اپنے ساتھ ملاؤ، اگر وہ ہمارے ساتھ مل گیا نا ہمیں اور لوگ ملیں گے۔ ہمیشہ جو اس طرح کے شریر لوگ ہوتے ہیں نا وہ یہی کرتے ہیں۔ اب ایک مسجد میں کوئی فتنہ کر رہا ہوگا نا، اب دوسرا خسر کر کے کیا کہے گا، اس مسجد میں وہ سفید اول میں نہیں بیٹھتا، بندہ والا کام کا ہے، تھوڑا سا اس کا برین واش کر لو، اگر وہ ہمارے قبضے میں آ گیا نا پھر سمجھو ہمارا حلقہ احباب اور بڑھ جائے۔ اور دیکھنے والے لوگ یار بیچارہ ہم دیکھ کے مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، کتنا اچھا سیدھا سادہ نوجوان، وہ جو کر رہا ہے وہ نہیں دیکھ۔ انہوں نے ابو مسلم خولانی کو بلایا، اس کو دعوت دی، کہنے لگے تو اقرار کرتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی خاتم النبیین ہے، میں تجھے کچھ بھی نہیں مانتا۔ اس نے پہلے بڑی آفر کی، پیار سے کہا، پھر بالآخر جب نہیں ہو سکا پھر کیا کر، پھر اس نے کہا دیکھو یہ تو میں پیار سے کہہ رہا ہوں۔ اس نے ایک آگ جلائی، کہا اگر مجھ پر ایمان نہیں لائے نا اس آگ میں ڈال دوں گا۔ ابو مسلم خولانی نے کہا اس آگ میں بھی ڈال دو، میں نے تجھے نبی نہیں مانا، اللہ کے نبی آخر نبی، بس بات ختم۔ اس نے اپنے چہلے چپٹوں کو لیا، آگ جلائی، ابو مسلم خولانی کو کھولا، اللہ کے کرنا آگ بالکل ٹھنڈی ہو گئی۔ ابو مسلم خولانی کا ایک بال تک نہیں جلا۔ امام صاحب لکھتے ہیں اور دیگر سکہ اور رحیم نے لکھا اس کا کچھ نہیں بگڑا۔ اب یہ پریشان ہو گئے، یہ ایسے لوگ مشورہ دینے والے ہوتے ہیں نا، اس کا سرگنا بھی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے چیلے بھی کہ یار یہ تو ہمارے لیے مصیبت بن جائے گا، یہ واقعہ تو اب پھیل رہا ہے، لوگ ہمیں لان تان کر رہے ہیں کہ تو کیسا آدمی، کہنے لگے ایسا کرو اس کو یہاں سے جو ہے نا بھگاؤ، اس کو کہو یہاں سے چلا جائے ورنہ تیری خیر نہیں۔ اس کو پریشرائز کیا، ابو مسلم خولانی مدینہ چلے۔ جب مدینہ پہنچے، مسجد نبوی میں آئے، نماز ہو چکی تھی، نماز ادا کی۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اجنبی شخص نماز پڑھ رہا ہے، پہلے کبھی اسے دیکھا نہیں، تو یہ کبھی یہ چیزیں تھیں، یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ مسجد میں آپ بیٹھے ہیں، کسی اجنبی کو دیکھا، کوئی پریشان حال ہے، اس سے پوچھتے، اس کے احوال لیتے، اس کی کوئی مدد کر سکتے تو مدد کرتے۔ یہ ہمارا شعار تھا مسلمانوں کا۔ اب تو اگر کوئی ایسا کہے بھی نا نہیں یار پتہ نہیں کون ہے، ایسے گلے پڑ جائے گا، چھوڑو بس ٹھیک ہے، ہم نماز پڑھ لی نا، ہم صف اول کے نماز ہی، بس ہمارا یہی کام۔ جناب عمر نے کہا من اين انت، تم کہاں سے آئے؟ کہا من الیمن، میں یمن سے آئے۔ جناب عمر نے کہا یمن میں اس بندے کو جانتے ہو جس کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ اس پر ٹھنڈی ہو گئی؟ آج کے دور کا کوئی شخص ہوتا کیا کرتا؟ اپنا سینہ چوڑا کر کے رقم میں ہی تو ہوں۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ نیکی کسی کو پتہ نہ چلے۔ یہ تو اللہ نے مجھ پر ایک بڑا کرم کیا، وہ تو اللہ کا ہے صاحب۔ چھپایا، کیا کہا؟ کہ ہاں جس آدمی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اس کا نام عبداللہ بن سعود ہے، ابو مسلم خولانی ان کی کنیت ہے، ابو مسلم ان کی کنیت ہے، اس کا اصل نام تھا عبداللہ بن سعود۔ اس نے ٹالنے کے لیے کہا
ہاں اس بندے کے بارے میں نے سنا ہے، اس کا نام عبداللہ بن سعود۔ جناب عمر کو ایسا لگا کہ یہ شخص ہی وہ ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، لیکن یہ بتانا نہیں چاہتا۔ بصیرت تھی نا، اللہ کے رسول کا فرمان ہے اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے منہ سے دیکھتا ہے، اللہ نے اس کو دین کی سمجھ دی۔ آپ نے کہا انشرک باللہ، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، مجھے بتاؤ تم ہی عبداللہ بن سعود ہو؟ ابو مسلم تمہاری کنیت ہے؟ اب جب اللہ کی قسم دی اسے ماننا پڑا، اس نے کہا جی نہیں۔ آپ خوش ہوئے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری بات بتائی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اسے سینے سے لگایا، اس کا ماتھا چوما اور کہنے لگے الحمدللہ الذی لم یمتنی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اس وقت تک موت نہیں دی جب تک اللہ نے مجھے اس امت کے اندر ایک ایسے شخص کو دکھایا جس کے ساتھ اللہ نے وہ معاملہ کیا جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ اللہ کے معاملے تو آج بھی ہیں، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں، اللہ تو اپنے بندوں پر آج بھی مہربان ہے۔ بندہ بھی تو ایسا بن کے دکھائے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بعد میں لشکر بھیجا اور اس کا قلعہ کما کروا، اس جھوٹے مدعی نبوت کو، نبوت کا دعویٰ کرنے والے کا سر قلم کروا دیا۔ ہمارے یہاں تو ایسے بدماشوں کو، ایسے لوگوں کو پروٹوکول دیا جائے کہ جناب ایسا شخص مر جائے گا تو اس کے مرنے سے مسئلہ بن جائے گا، علاقے کی فضا خراب ہو جائے گی، محلے کی فضا خراب ہو جائے گی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو جس طرح جن باتوں سے آزمایا، آپ اس امتحان میں پورے اترے اور اللہ کی توحید کے سلسلے میں کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ دین بڑا غیرت مند دین ہے، بڑا حساس ہے۔ یہ غیرت، یہ جلوہ اپنے اندر پیدا کرو۔ ابھی سنت ابراہیمی کے ایام آنے والے ہیں، آپ اس سنت ابراہیمی کو قربانی کر کے، اللہ کے راستے میں لاکھوں روپے خرچ کر کے اس سنت کا احیاء کرتے ہیں، مبارک ہو آپ کو۔ لیکن سوچئے اگر آپ کے اندر جذبہ توحید نہیں، توحید کے اندر ڈگمگاہٹ ہے، توحید کے اندر کسی قسم کی لچک ہے، تو پھر یہ قربانیاں رائگاں ہے، پھر ان قربانیوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ قربانی اس جذبے کو طلب کرتی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے امت کے سامنے عملی طور پر پیش کیا۔ اللہ رب العزت اس نقطے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. تمام بیماروں کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ نصیب فرمائے. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین. آصف بھائی ہمارے یہاں جمعے کی نماز ادا فرماتے ہیں. آصف اور کدو جو ہے جنہوں نے یہ سیڑھی کے ساتھ والی جگہ ہے یہ مسجد کو وقف کی ہے اپنے والدین کے صدقہ جاریہ کے لیے. تھوڑا بہت قرضہ تھا ان کا وہ انتظامیہ نے ادا کر دیا. مطلب اسے انہوں نے بیچا نہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. اللہ رب العزت ان کی دنیا اور آخرت بہتر فرمائے اور اللہ رب العزت انہیں بھی توحید کا علم بردار بنائے. اور جو لوگ اس کار خیر کے اندر حصہ لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے عمل کو قبول فرمائے, سب کی جہود کو قبول فرمائے اور جو اس کام کے لیے بے لوث ہو کر کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام بیمار کو شفاء کاملہ نصیب فرمائے. جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے. ہمارے شیخ محترم شیخ عبداللہ ناصر رحمانی ان کی اہلیہ اب ان کی حالت کچھ بہتر ہوئی ہے. اللہ ان کو مکمل صحتیابی عطا فرمائے. میری بھابھی ہیں اور بچی ہے ان کے لیے سب کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ تمام کو صحتیابی عطا فرمائے. جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے. جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کا قرض ادا فرما دے. اس وقت جو حالات ہیں ان حالات کے اندر یقیناً بہت سارا قصور تو ہمارا ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ غزہ کے فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرمائے. اللہم انصر الاسلام والمجاہدین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم انصر الاسلام والمجاہدین فی غزہ وفی فلسطین وفی کل مکان. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم واخذل من عارض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.